بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو آج کے اس دن کے حوالے سے پارلیمان کے ممبر بھی مقدس ہیں، پارلیمان خود بہت مقدس ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ جو رسپیکٹ ملتی ہے اور یہ ہم مقدس بنتے ہیں اس ہاؤس کی وجہ سے۔ اگر میں اور آپ پارلیمان کا حصہ نہ ہوں تو شاید ایک عام شہری کی طرح ہر انسان اپنی عزت رکھتا ہے، لیکن پارلیمان ہمیں ایک سٹیچر پہ لاتی ہے کیونکہ ہم ان کے فیصلے کرتے ہیں اور اس پارلیمان کے تھرو کرتے ہیں، رولز بناتے ہیں، ریگولیشنز بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کے عام طور کے معاملات کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی قانونی لاتی ہے، اور یہ حق میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اختیار ہمیں یہ ہاؤس دیتا ہے۔ اور یقینی طور پہ میں اس بات کو دو پہلوؤں میں تقسیم کر کے کرنا چاہ رہا تھا کہ اسی پارلیمان کے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پی کے میپ کے جناب محترم عثمان کاکڑ صاحب، آج ان کی وفات ہوئی۔ سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے خاندان پہ، ان کے لواحقین پہ اور ان کے چاہنے والوں پہ ایک اپنی خاص رحمت رکھے، کیونکہ کسی بھی ایک گھر کا فرد بچھڑنا اپنے لحاظ سے خاندان کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف ہے، لیکن لامعنی کسی جماعت اور خاص کر ایک ایسی جماعت جس کے اندر کوئی ایک ایسا شخص ہو جو اس جماعت کی ایک طرح سے ایک عام اس کے ورکر کی اور اس کے ایک بہت بڑے طبقے کی روح ہو، جو اس کو فالو کرتے ہیں، جو اس کو اپریشیٹ کرتے ہوں، ایسے پارٹی کے کسی لیڈر کا کسی پارٹی کے اندر ہونے میں اس کا جب نقصان ہوتا ہے یا اس سے یا اس پارٹی سے ہٹ جاتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ ایسا ایک نقصان ہوتا ہے جس کو پر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم آج کے دن سے پوری پارلیمان بلوچستان اسمبلی کی بشمولیت ہم سب اور پھر کولیشن کے ہمارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہم بہت ہی افسوس کے ساتھ اس واقعے کے حوالے سے رنجیدہ بھی ہیں، اور بلوچستان کو ایک جو ایک لاس، ایک پولیٹیکل لاس ایک انسان کی شخص کی صورت میں ہوا ہے، اس حوالے سے ہم دعاگو بھی ہیں کہ یہ چیز ان کے خاندان پہ اور ان کی پارٹی پہ ایک خاص اللہ کا رحم ہو، تاکہ اس تکلیف سے اور اس رنج سے وہ آگے نکلیں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں یقینی طور پہ آج کا دن تو ہمارا ایک شروعاتی دن ہے، میں اس پہ زیادہ خاص کر جو میں نے بات کرنی تھی وہ آج کے اس واقعے کے حوالے سے تھا، لیکن باقی دوستوں نے اپنی بات کی ہے، اور میں ابھی بھی باہر تھا تو اپوزیشن کے کچھ لوگ باہر گارڈن میں بیٹھے تھے، تو میں گاڑی سے جیسے اترا میں ان کے پاس گیا۔ ہمیں اور آپ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، ہم سب انسان ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی بڑی قدر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جب اس ہاؤس میں آتے ہیں تو اس ہاؤس کا رسپیکٹ ان سب چیزوں سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ پھر اس ہاؤس سے وابستہ ایک کرسی ہو، اس ہاؤس سے وابستہ اس کی دیواریں ہوں، اس کے دفاتر ہوں، اس کی یہ بلڈنگ ہو، یہ مقدس ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو ہم پارلیمان کہتے ہیں۔ تو میں آج میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بہت سارے ورکر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ پاس لے کے لوگ آتے ہیں، اس اجلاس کا حصہ بنتے ہیں، ان کو اس پارلیمان کے اس تقدس کے حوالے سے خاص پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک عام شخص ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیواریں، یہ بلڈنگ تو باہر بھی ہیں، اس طرح کے شیشے باہر گھروں میں دفاتر میں بھی لگے ہیں، تو میں اگر اس کو توڑ دوں یا باہر کسی چیز کو توڑ دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک پارلیمانی ممبر کی حیثیت سے ہم سب اس چیز کا حلف لیتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے اس ہاؤس کے تقدس کی حفاظت کریں گے، اور اگر ہمارے ہاتھوں سے اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے جو اس کا نقصان کا باعث بنتی ہے، پھر ایک بہت بڑا سوال ہمارے اوپر خود آ جاتا ہے کہ ہمارے ورکر سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہمارے ساتھ مہمان آئے ان سے گلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ گلہ پھر ہمارا بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم اس ہاؤس کو کیا رسپیکٹ دے رہے ہیں، ہم پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اس ہاؤس کا جو ہم نے ایک مذاق بنایا ہے اس کے حوالے سے ہمارا کیا میسج جا رہا ہے۔ جس طرح مبین نے بڑی صحیح بات کی کہ یہاں پہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ ہم ایک سیاسی یہ جو بہت ساری ہم پہ بات ہے کہ جی یہاں بڑی نفری تھی، یہاں بڑا پولیس تھا، ہم شاید اس بات کو بھول رہے ہیں کہ بلوچستان اور پاکستان میں کچھ سیکیورٹی کے ایسے معاملات بھی ہیں جن کی وجہ سے حالات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ حالیہ میں ہم نے واقعات دیکھے ہیں، ان تقریباً 4-5 مہینوں میں ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں لوگوں کی جانی نقصان ہوا ہے، لوگوں نے اس حوالے سے ایک بہت بڑا نقصان دیکھا ہے، اور یہ تو بڑا آئیڈیل ماحول بن جاتا ہے۔ 4 تمبو بار لگے ہوئے ہیں، 400-500 بندہ جمع ہے، سیکیورٹی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اندر بھی لوگ آ گئے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ جس دن آپ بھی موجود تھے، ہم سب موجود تھے، اس پورے ہاؤس میں کہیں بھی اگر اس طرح کا کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ اگر ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا نقصان ہوتا، اور وہ نقصان پھر بلوچستان کا ہوتا، وہ نقصان اس ہاؤس کا ہوتا، اس کے مقدس ایک مقام کا ہوتا۔ تو یہ پولیس صرف اس لیے نہیں کھڑی ہے کہ صرف ہم نے کسی کو روکنا ہے، ہم نے تو اس دن بھی کسی کو نہیں روکا اس پولیس نے، اور آج بھی جس طرح مبین نے کہا، لیکن لامالا جب آپ ایک جھتے کی صورت میں 400 500 کی صورت میں لوگ لائیں گے اسمبلی میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت دی ہے، اس فلور کے نسبت دی ہے، یہاں آپ آئیں، پہلے 2 بجٹوں میں آپ نے یہاں کتابیں پھاڑی ہیں، چیزیں پھینکی ہیں، ہلا گلا کیا ہے، تو ہم نے اس کو ہمیشہ اسی حوالے سے دیکھا ہے کہ یہ اس ہاؤس کے اندر یہ چیز پھر بھی قابل قبول اس حوالے سے کہ ایک فرد کو، ایک پارلیمنٹیرین کو یہ حق حاصل ہے۔ لیکن جب آپ اس ہاؤس کے اس ہال سے ہم جیسے باہر نکلیں، پھر یہی ہنگامہ ہم اس کے بلڈنگ کے ساتھ کریں، اس کے ماحول کے ساتھ کریں، یہ ہمیں ہر صورت یہ ہمیں زیب بھی نہیں دیتا، اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں اس پہ زیادہ اسی لیے بات نہیں کروں گا کیونکہ آج پورے بلوچستان میں، پورے پاکستان میں، دیکھیں میں نے بھی کل کہا، میں نے کہا جی یہاں پہ جس وقت ان دروازوں سے ہم جب یہاں اس اسمبلی میں آتے ہیں، میں وزیر اعلیٰ اپنی جگہ رہتا ہوں، یہاں کے منسٹر اپنی جگہ رہتے ہیں، اپوزیشن اپنی جگہ رہتے ہیں، ہم سب اس پارلیمان کے ممبر ہیں۔ ہاں اس جورسڈکشن، اس پارلیمان کی حدود کے باہر پھر ہماری بہت ساری اپنی حیثیتیں بھی ہیں، ہم قبائلی لحاظ سے، پارٹی کے لحاظ سے، حکومتی کے لحاظ سے، لیکن اس احاطے کے اندر ہماری وہ ساری چیزیں ہم سے ہٹ جاتی ہیں۔ پھر یہ پارلیمان جو ہے نا، سب سے اس نے جو ہمیں اختیار اس ہاؤس کے اندر دیے ہیں، ہم صرف اسی کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر نہ رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ نقصان ہم اپنی اس پارلیمان کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے اس عہدے کے ساتھ کر رہے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک میری کھیتران صاحب کی، کسی اور کی، ظہور بلیدی صاحب، ٹھیک ہے ہمیں چوٹ بھی لگ جاتا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کئی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، لیکن اور میرے لیے کوئی بڑا فرق بھی نہیں پڑتا، کسی نے کہا جی کسی نے جوتا پہنا ہے، کسی نے بوتل پھینکی ہے، یہ ایک سیاسی ماحول میں چیزیں رہتی ہیں۔ ہاں بلوچستان میں کم از کم یہ روایتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن یہاں بھی شاید قائم ہونے جا رہی ہیں، تو پھر یہ ایک عجیب سا پریسیڈنس بنے گا۔ لیکن ہم نے ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی کولیشن کے ممبران ہیں اور ہماری پارٹی ہیں، ہمارے لوگ بھی اشتعال میں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم بھی یہ چیزیں بڑی آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی ان کو اس چیز کی نہ ہم نے اس طرح کا مشورہ کبھی دیا ہے، اور بلکہ منع کیا ہے کہ وہ اگر اس طرح کا کوئی غلط حرکت کریں گے، آپ کم از کم نہیں کریں گے، کہ ان کی اپوزیشن کی پارٹی کے جماعت کے لوگ اگر کسی جگہ پہ جائیں گے، ہم سب بلوچستان کے رہنے والے ہیں، اور ہر اس جگہ سے جہاں ان کا گزرنا، آنا جانا، سیاست کرنا ہر جگہ ہے، 4 بندے وہاں بھی جا سکتے ہیں، اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، اور ہم ایسی حرکت کو اون بھی نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہماری طرف سے کوئی اگر کرے گا بھی تو ہم ایک پارٹی کی حیثیت سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس کی مذمت اسی وقت کریں گے۔ لیکن مجھے ایک بہت بڑا افسوس، میں تو دیکھیں مذمت اس بات کی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اس احاطے کے باہر اگر کوئی بلوچستان کے کسی بھی شخص کے ساتھ یا کسی بھی پارٹی کے عہدیدار کے ساتھ ہمارا کوئی ورکر اگر اس طرح کی حرکت کرے، ہم اس کی مذمت کریں گے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر اس ہاؤس کے اندر ہو رہا ہو، ہم اس کی مذمت نہیں، پھر ہم اس پہ اپنے ورکر کے اوپر کارروائی کریں گے، ہم اس کے اوپر اور زیادہ سختی سے بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت ایک مقدس جگہ ہے جس کی رسپیکٹ ہم نے قائم کرنی ہے۔ مجھے صرف ایک افسوس ہوا، جو میں تصور بھی کر رہا تھا، جو خیال بھی کر رہا تھا کہ شاید کریں گے، لیکن وہ ہوا نہیں، بلکہ آج آپ کی توسل سے، اس ہاؤس کے توسل سے
میں بلوچستان اپوزیشن پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ ایک سوال کروں گا کہ یہ ہاؤس میرا اور آپ کا نہیں، ہم سب کا ہے. یہ واقعہ جو اس کے اندر ہوا، آپ کم از کم میں یعنی کہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ اپنے ورکرز کو کم از کم یہ ضرور پوچھیں گے کہ تم لوگ نے اس ہاؤس کو کیوں نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے، آپ کو جام کمال سے، کھیتران صاحب سے، بابر مستاخیل صاحب سے، اصغر خان صاحب سے، گورام صاحب سے کوئی اگر مسئلہ ہے، حکومت سے ہے، ظہور صاحب سے ہے، اسپیکر صاحب سے ہے. اس بلڈنگ کے باہر پورا بلوچستان کھلا ہوا ہے. ہب سے لے کے جیونی ہے، جیونی سے لے کے چمن ہے، موسیٰ خیل ہے، جیونی ہے. ہم بھی پھرتے ہیں، آپ بھی پھرتے ہیں. جس نے جس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ آرام سے کرے. لیکن اس ہاؤس کے اندر کم از کم آپ لوگوں کو کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ہم بی این پی کے لیڈر، ہم جے یو آئی کے، پی کے میپ کے، اور اسی طرح اپوزیشن کے جو دوسرے جماعتیں، ہم ایز اے پارٹی لیڈر مذمت کرتے ہیں اس ایکٹ کی. اور ہم معذرت خواہ ہیں اس ہاؤس سے اور اسپیکر سے، ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے ورکروں نے جو حرکت یہاں کی ہے، ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمارے ممبران، ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پارٹی کے ورکر ہیں، وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں. لیکن میں افسوس کہ آج 4 دن گزر گئے، اس کے برعکس کہ وہ اس کی مذمت کریں، وہ بلکہ شے اور دے رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اب ہم جنگ کریں گے، ہم ایک غزوہ لائیں گے اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. آج بھی موقع ہے، آپ کے جتنے بھی پارٹی کے لیڈرز ہیں، جو آپ کے سربراہ ہیں، ان کو کل یا آج بیان دینا چاہیے کہ ہم بحیثیت پارٹی کے پریزیڈنٹ یا چیئرمین، ہم بہت معذرت خواہ ہیں بلوچستان اسمبلی سے کہ جہاں ہمارے لوگوں کے ہاتھوں کسی بھی وجہ سے یہ نقصان، یہاں کے شیشے، یہاں کی در و دیوار، یہاں ہر چیز پہ جو ایک بے عزتی ہوئی ہے، ہم اس کا معذرت خواہ ہیں. لیکن ہم اپنی سیاسی کارروائیوں کو بالکل چلائیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، حکومت کے خلاف کریں گے، 100 دفعہ کریں، ان کا حق بنتا ہے. لیکن اس ہاؤس سے انشاءاللہ آج ان کو یہ معذرت رات تک بالکل کر لینی چاہیے. بہت بہت شکریہ جی شکریہ قائد ایوان صاحب، آپ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا. اپوزیشن کے پاس بھی گئے، اس کے باوجود بھی، اور پہلے بھی ہاؤس کے تمام ممبران نے اس بات کا مذمت کیا اور بہت نازیب حرکات کیا گیا، اور میں نے بھی، چیئر نے بھی اس کی مذمت کیا آپ سے پہلے. تو ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی آپ ان کے پاس گئے.